بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو عمل آج بتلایا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے انتھک محنت کر کے ایک مقام حاصل کیا، ایک ڈگری حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے باوجود ملازمت کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ آئے روز پریشانی گھیر رہی ہے، پریشان ہیں بیچارے کہ ہم نے سوچا تھا کہ پڑھ لکھ کے کچھ ہو جائیں گے، لیکن باوجود پڑھنے لکھنے کے آج تو ہمیں 2 وقت کی روٹی کا روزگار مہیا نہیں ہے، اور یہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے، جب ایک آدمی کسی چیز کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے اس کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی سے آپ کو تکلیف پہنچی، اس سے آپ کو کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ وہ میری عزت کرے گا یا مجھے راحت پہنچائے گا، کوئی توقع نہیں تھی۔ اگر تکلیف پہنچ گئی تو آپ کو تکلیف اتنی محسوس نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کے ساتھ آپ کی توقعات وابستہ ہو جائیں، اگر تھوڑی سی ٹھیس پہنچ جائے تو آپ اس وقت انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ مجھے ایسے کرے گا۔ اسی طرح امیدیں جب وابستہ کر لیتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جاتا ہے اور آپ اپنی تعلیم پر اور اپنی ڈگری کے ساتھ توقع وابستہ کر لیتے ہیں، اور جب وہ چیز آپ کو نہیں ملتی تو پھر آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ دیکھیں، ہمیں تو یہ توقع تھی کہ پڑھنے لکھنے کے بعد ہم کچھ ہو جائیں گے، ہماری ملازمت ہو جائے گی، ہم جو ہے 18ویں گریڈ کے ملازم لگ جائیں گے، لیکن کیا ہو گیا؟ اب تو کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے، ہمیں تو محروم ہی کر دیا گیا۔ اب پریشانی بڑھتی جائے گی، کیونکہ اب آپ اس کو حق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ حق نہیں ہے، وہ اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رزق ہمارا ہے، ہم ہی تقسیم کرتے ہیں کائنات میں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم، اور جس کو جو دیا اس کو اسی پر راضی رہنا ہوگا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کا حق نہیں ہے۔ تو بہرحال اب چاہیے کہ وہ اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگے، اور اس کے لیے نہایت ہی تذلل عاجزی اختیار کرے۔ جس طرح فقیر بھیک مانگتا ہے اور ایک پاؤں پکڑتا ہے، وہ دھکا مارتا ہے تو دوسرا پاؤں پکڑ لیتا ہے، وہ وہاں سے چھڑواتا ہے تو داڑھی کو پکڑ لیا، وہ وہاں سے چھڑواتا ہے تو گھٹنے پکڑ لیتا ہے، وہ یعنی چھوڑتا نہیں ہے کہ لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عبدیت بہت پسند ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے میرے امور آسان ہو جائیں، معاملات آسان ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ عبدیت اختیار کرے، اللہ کی بارگاہ میں بھکاری بن کے بیٹھے۔ ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کیجئے، تواضع کیجئے، اور یہ دعا پڑھیے جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ اس کو آیت عزت بھی کہتے ہیں۔ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کو آیت عزت بھی کہتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بچوں کو جو بولنا شروع کرتے تھے، سب سے پہلے آیت عزت کی تلاوت سکھلایا کرتے تھے کہ اس کو پڑھو۔ اور اس کے بارے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، روزانہ 3 مرتبہ صبح و 3 مرتبہ شام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دولت کے ساتھ ساتھ، پیسے کے ساتھ ساتھ، راحت کے ساتھ ساتھ، ملازمت کے ساتھ ساتھ عزت بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی عزت کی روزی۔ تو وہ آیت کریمہ یہ ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اور یہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یہ ہے آیت بنی اسرائیل کی آخری۔ اس آیت کو ساتھ ملا لیں، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ آیت کریمہ آپ پڑھیں 313 مرتبہ مغرب کے بعد، اور اس کے بعد سوتے وقت سورہ واقعہ پڑھ لیں اور سو جائیں۔
چند دنوں میں آپ کے لیے ملازمت اور رزق کا سامان اللہ پاک پیدا فرما دیں گے. آپ خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے، آپ بھی کھائیں گے، بانٹیں گے بھی، تقسیم بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر مسلمان کو ان معمولات کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے پلنے کا یقین نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.